سے ہے، اور زکوٰۃ کسی بھی مہینے میں جب آپ کے اوپر مال کا سال مکمل ہو جائے تو آپ ادا کریں، اور عام صدقہ کسی بھی وقت آپ کر سکتے ہیں۔ لیکن جو خصوصی عمل ہے جو فرض ہے اور باقی مہینوں میں فرض نہیں بلکہ نفل کے طور پر آپ رکھ سکتے ہیں، وہ ہے روزہ۔ روزے کے متعلق اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے تم سے پچھلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، اس کا مقصد یہ ہے کہ تم پرہیز کرنے والے، بچنے والے بن جاؤ، دنیا میں گناہوں سے بچنے والے، آخرت میں رب العالمین کے عذاب سے بچنے والے۔ اب روزہ کس پر فرض ہے، آج اس کے متعلق کچھ گزارش کروں گا۔ ایک تو ہے کہ روزہ فرض ہے ہر مسلمان پر، جو عاقل ہو، بالغ ہو، اسی طرح اعذار سے پاک اور بری ہو۔ یہ جو الفاظ میں نے استعمال کیے ہیں ان میں سے ہر لفظ کی پوری تشریح ہے۔ مسلمان ہو، غیر مسلم پر روزہ فرض نہیں ہے، اگر وہ رکھے گا بھی تو اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا، اس لیے کہ کفر کے ساتھ ساتھ نیکی کام نہیں آتی۔ دنیا میں اس کا فائدہ مل سکتا ہے، دنیا میں کافر اگر کوئی نیک کام کرے، کسی ضرورت مند کے ساتھ تعاون کرے، کسی بیمار کا علاج کرے، کوئی خیر کا کام کرے تو دنیا میں اس کو اس کا ثمرہ ملتا ہے، اس کا فائدہ ملتا ہے، لیکن آخرت میں جنت کی شکل میں، ثواب کی شکل میں اس کا اجر نہیں ملتا، اس لیے کہ وہ عمل اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتا۔ اس لیے روزہ رکھنے سے پہلے ایمان لانا ضروری ہے، اور ایمان لانے سے پہلے ایمان کو سمجھنا ضروری ہے۔ جو ایمان کے منافی چیزیں ہیں ان سے بچنا ضروری ہے۔ ایسا نہ ہو کہ میں روزہ رکھتا ہوں اور اپنے آپ کو مسلمان سمجھ بیٹھا ہوں، لیکن ایسے اعمال کا، ایسے نظریات اور عقائد کا میں مرتکب ہوں جو سراسر کفر ہے۔ تو کفر سے بچنا، اپنے ایمان کو خالص کرنا اور صحیح مسلمان ہو کر روزہ رکھنا، یہ روزہ فائدہ مند ہے۔ دوسرے نمبر پر عاقل۔ عاقل مسلمان ہے لیکن عاقل نہیں ہے۔ تو عاقل کا مطلب یا تو وہ مجنون نہیں ہے، پاگل نہیں ہے، تو اس پر روزہ فرض ہے۔ اگر وہ پاگل ہے، اس کی عقل کام نہیں کر رہی، اس کو شعور نہیں ہے